اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی فضیلت جو ہے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا پسند کروں گی کہ سورۃ البقرہ کے آخری آیات کے حوالے سے جو احادیث میں فضیلت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ احمد، نسائی، طبرانی، بہقی، حاکم، دارمی سب میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، یہ ابن کثیر میں آتا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، پورا قرآن ہی بہت اہم ہے، لیکن کچھ آیات کی بہت فضیلت ہمیں حدیث میں ملتی ہے، اور میں سے یہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ تو ساتھیوں میں چاہوں گی کہ آپ ان آیات کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو دہرا لیں، پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے تو ساتھ اگر عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ سکے تو لیٹے ہوئے بستر پر بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد ہوگی تو۔ اور پھر آپ کہیں سفر پہ جانا پڑتا ہے، زبانی یاد ہوگی، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ان آیات کو کوشش کر کے زبانی یاد کر لیں، اور جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں اور راہیں کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 285 سورۃ البقرہ، نکال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ ہے آج کا لیسن ہمارا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے بیسک قواعد جو ہیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ کو تطبیق کرنا بھی آ گیا ہوگا۔ ان آیات کو ایک دفعہ سے پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تو عزیز ساتھیو، یہ ہمارا آج کا لیسن. اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے ہم سے یہ کوشش قبول فرمائے. پڑھنے والے، پڑھانے والے اور جس نے اس کام میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ وقت جو آپ نے سورۃ البقرہ میں لگایا سیکھنے میں، اور جس نے جو کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اجر عظیم عطا فرمائے. یہ وقت آپ کے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بن جائے. اور کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو سورۃ البقرہ بہت اچھے سے اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سمجھ لی ہے تو آپ کو پورا قرآن خود بخود پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ میں دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی فرق باقی ہے، صحیح پڑھنا نہیں آیا، تو پیچھے سے لیکچر 1 سے دوبارہ سے سننا سٹارٹ کریں اور بار بار سنیں اور بار بار لیسن دہرائیں. انشاءاللہ اگر آپ سورۃ البقرہ بہت اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں تو آگے پورا قرآن آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. آپ بہت اچھا پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں اور پھر پڑھا بھی سکتے ہیں. جو اصول، جو قاعدہ اور جو رولز آپ کو سمجھ نہیں آئے، پیچھے سے لیکچر کو کھولیں اور دوبارہ سے آپ کے پاس سیو ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو نکالیے اور سنیے اور اس کو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے. اور اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو آگے بھی شیئر کریں. ایسے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، گھر بیٹھے آرام سے بلا معاوضہ آپ اچھے طریقے سے اس قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.